مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ سیریس لٹریچر لکھتے ہیں تو یہ کالم کیوں لکھتے ہیں؟ کہ کالم تو چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، آپ تو بڑے دریا میں تیرنے والے۔ تو میں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے دریا تک پہنچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ندیاں عبور کرنی پڑتی ہیں۔ دوسرا کہ رزق روزگار کا بھی معاملہ ہے۔ کالم ایک دن کا کہتے ہیں کہ لٹریچر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس آدمی اس میں آپ یہ ایک نیٹ پریکٹس ہوتی رہتی ہے لکھنے کی، اور دوسرے بہت ساری چیزیں ایسی جو آپ ناولوں میں یا سفرناموں میں نہیں لکھ سکتے، جو دل کی بھڑاس آپ نے نکالنی ہوتی وہ کالموں میں نکل جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، مجھے تقریباً 50 سال ہو گئے کالم لکھتے ہوئے، اور میں اتنا مشہور اس لیے نہیں ہوا کہ میں بلیک میلر نہیں رہا، نہ میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ دیا ہے، کسی کے اگر مجھے اچھی لگی ہے تو ان کی بات کر دیتا ہوں۔ چنانچہ کالم نگاری کے لیے، پولیٹیکل کالم نگاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ٹوٹلی اٹیچ ہو جائیں۔ ترقی کا یہی راز ہے، اگر آپ نیوٹرل رہیں گے تو پھر کام نہیں بنے گا۔ تو بہرحال یہ ایک نیوٹرل سا کالم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میرے کالموں کے مجموعے ہیں، ان کا نام بھی تارڑ نامہ ہے، اور یہ اس کے 7 آ چکے ہیں، اور اس کا عنوان ہے کہ کیا آپ نے کبھی الو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان دنوں انٹرنیٹ پر عجیب و غریب سروے کیے جا رہے ہیں، کوئی ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور لاکھوں لوگ جنہیں ظاہر دنیا میں اور کوئی کام نہیں سوائے کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر ان سوالوں کے جواب دینے کے، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ سوال جیسا کہ میں نے عرض کیا عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک زرافے ہوتے تو آپ کس قسم کی زرافی سے شادی کرنا پسند کرتے؟ اور اگر آپ ایک زرافی کے ساتھ بقول لاہوری معاملے کے ڈیٹ مارتے تو اسے کون سے ریستوران میں کھانے کے لیے مدعو کرتے؟ ظاہر ہے ایک زرافہ ہونے کی حیثیت میں آپ کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ آپ باہر سڑک پر کھڑے ہو کر ریستوران کی دوسری منزل تک گردن لے جا کر وہاں کھانا کھا سکتے ہیں، اور وہاں براجمان دوسرے گاہکوں کی میزوں پر منہ مار سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ ایک ایسی زرافی سے شادی کرنا پسند کریں گے جس کی گردن آپ سے لمبی نہ ہو، ورنہ آپ اس کے ہونٹوں کے گوہر مقصود تک کیوں کر پہنچیں گے۔ یاد رہے کہ زرافے اور زیبرے میں صرف لمبی گردن کا فرق ہوتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گدھے اور زیبرے میں صرف ذوق لباس کا فرق ہوتا ہے۔ ایک اور دلچسپ سوال یہ سامنے آیا کہ اگر آپ کو قانونی طور پر ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کی سہولت دی جائے تو آپ کس کو قتل کریں گے، اور کیسے اور کیوں؟ اس سوال کو عموماً یورپی لوگوں نے زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا، اور ان میں سے بیشتر نے اپنی ساس صاحبہ کو چناؤ کیا، لیکن مشرقی لوگوں نے اس سوال کو بہت سنجیدگی سے لیا، اور انہوں نے زیادہ تر اپنے اپنے ملک کے سیاستدانوں کو اس کار خیر کے لیے پسند کیا۔ یہاں موقع نہیں کہ ان پاکستانی سیاستدانوں کے نام درج کیے جائیں جن کے خاتمہ بالخیر کی خواہش کی گئی۔ ایک اور خصوصی طور پر مردانہ سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو اختیار دیا جائے تو کہ آپ دنیا میں کسی بھی عورت سے شادی کر سکتے ہیں تو آپ کسے پسند کریں؟ اس سوال کے جواب میں مرد حضرات نے خوب اپنی حسرتیں نکالی۔ پسندیدہ خواتین میں اداکارائیں اور ماڈل سر فہرست تھیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ دلچسپ انتخاب تھے۔ مثلا ایک صاحب نے کہا کہ میں کسی چڑیل سے شادی کرنا پسند کروں گا، صرف یہ پرکھنے کے لیے کہ اس میں اور میری موجودہ بیوی میں فرق کیا ہے۔ ایک حضرت نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کی سب سے چھوٹی عورت سے شادی کرنا پسند کریں گے تاکہ وہ اسے سوٹ کیس میں بند کر کے ایک ہی ٹکٹ میں سفر کرتے رہیں۔ بہت سے افراد نے کہا کہ انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک اور شادی کس عورت سے کریں، شکل و صورت کی کوئی قید نہیں، صرف وہ گونگی ہو۔ اس نوعیت کے متعدد سوال پوچھے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سروے کا نتیجہ ایسا ہے جس نے مجھے یہ کالم لکھنے پر مجبور کیا۔ یہ سچ مچ کا سروے تھا، یہ میں نے خود تخلیق نہیں کیا۔ اس سروے میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کا پسندیدہ ترین پرندہ کون سا ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس میں حصہ لینے والوں کی اکثریت نے الو کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے نے مجھے بے پناہ مسرت سے ہمکنار کیا، کیونکہ میں بھی الو لورز میں شامل ہوں۔ الو ایک ایسا مظلوم پرندہ ہے جس کی ہمیشہ حق تلفی کی گئی ہے۔ ہر جانب ہیومن رائٹس کا شور و غوغا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے الو رائٹس کے حوالے سے بھی آواز بلند کی ہے؟ اب اگر ایک الو ہے تو صرف اس لیے کہ اس کا باپ الو تھا، تو وہ اگر چاہتا بھی کہ الو نہ ہو تو بھی اس نے الو ہی ہونا تھا نا۔
جیسا آپ اگر چاہتے بھی کہ ایک انسان نہ ہوتے تو ابا جی کی وجہ سے ایک انسان ہی ہوتے ہیں نا. اگرچہ انسانوں کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو الو کا بچہ یعنی الو کا پٹھا کہہ سکتے ہیں. کیا الو اپنے بچوں کو انسان کا بچہ کہہ سکتے ہیں؟ شاید وہ کہنا بھی پسند نہ کرے کہ انسان سے بہتر ہے الو ہونا. ویسے بہت کم لوگ اس حیرت انگیز حقیقت سے آشنا ہیں کہ الو ایک نہایت شرعی پسند پرندہ ہے. شرم و حیا کا ایسا پیکر ہے کہ آج تک، اور یہ ایک ریکارڈ ہے، کہ کسی شخص نے اور کسی کیمرے کی آنکھ نے نر الو اور مادہ الو کو خرمستیاں کرتے نہیں دیکھا، بلکہ الو مستیاں کرتے بھی نہیں دیکھا. ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ الو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے نا، ورنہ اتنے الو کے پٹھے دنیا میں کہاں سے آ جاتے. الوؤں کے ساتھ میری گہری وابستگی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ میری 2 کتابوں کے نام الوؤں کے مرہون منت ہے، یعنی الو ہمارے بھائی ہیں، اور دلی کا سفرنامہ سنہری الو کا شہر. میرے لیے یہ امر باعث حیرت تھا کہ اگرچہ میری اخباری کالموں کے بہت سارے مجموعے چھپ چکے ہیں، لیکن ان میں الو ہمارے بھائی ہیں ایسی ہے جس کے ایڈیشن دھڑا دھڑ چھپتے چلے جاتے ہیں. اور جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اکثر بہنیں اپنی بھائیوں کی سالگرہ کے موقع پر انہیں یہ کتاب تحفے کے طور پر دی. اس میں میری تحریر کا کچھ کمال نہ تھا، صرف الوؤں کا کمال تھا. میں نے اپنے ایک باریش بزرگ کو جب یہ کتاب پیش کی تو اپنے بھائی محترم جناب وغیرہ لکھ کر پیش کی تو وہ برا مان گئے. اچھا تو ہمیں بھی الو بنا دیا. حالانکہ یہ جو محاورہ ہے نا الو بنانا، قطعی طور پر لغو ہے کہ الو ایسی چیز نہیں ہے جسے مینوفیکچر کیا جا سکے، یعنی بنایا جا سکتے. یہ تو بنے بنائے ملتے ہیں. ایک نظر اپنی بیوروکریسی یا سیاست پر ڈال لیجیے، وہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا. معاف کیجیے، یہ مثال تو قطعی طور پر غلط ثابت ہو سکتی کہ الو کی بے عزتی صرف پاکستان میں کی جاتی ہے، ورنہ یہ پرندہ دنیا بھر میں دانش اور دانائی کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی جانور یا پرندے سے مشابہ ہونے لگتا ہے، اور اس کی واضح مثال بیشتر خامند حضرات ہیں جو شادی کے ابتدائی ایام میں حدود کی مانند چہکتے پھرتے، کچھ عرصہ بعد قدرے خاموش ہو جاتے ہیں اور ایک اداس لومڑ کا روپ دھار لیتے ہیں، اور بالآخر آخری ایام میں وہ بیگم کے سامنے ایک الو ہو جاتے ہیں. چپ رہتے ہیں، آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں اور اونگتے رہتے ہیں. بس کہ دشوار ہے ایک الو ہونا. مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ملک میں الوؤں کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ بدقسمتی سے آج تک یہاں کبھی الو شماری نہیں ہوئی. البتہ مجھے یہ معلوم ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ الو کے پٹھے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، کہ یہاں سب والدین پیار سے کبھی نہ کبھی اپنے بچے کو الو کا پٹھا ضرور کہتے ہیں. یوں وہ اپنے الو ہونے کا اقرار بھی کر لیتے ہیں. ایک باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی الو دیکھا ہے؟ تو بچہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اس نے کبھی الو تو نہیں دیکھا تھا. اس پر والد صاحب نے گرج کر کہا، غضب خدا کا، تم نے کبھی الو نہیں دیکھا، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، میری طرف دیکھو. قارئین، اگر آپ نے بھی کبھی الو نہیں دیکھا تو ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھو.